مولانا اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 2 واقعات لکھے کرامات کے ماننے کے لیے. حضرت فرماتے تھے علم کے درجے میں میرا ایمان تھا کہ کرامت ولی کی حق ہے، پتہ نہیں تھا مجھے کہ کرامت ہوتی کیا ہے، اور میں سمجھتا تھا کہ ویسے ہی لوگوں نے قصے کہانیاں مشہور کی ہے، مشہور بھی بہت ہے لیکن حقیقت بھی کچھ ہے. فرمایا کہ میری زندگی میں 2 باتیں پیش آئی ہیں جس سے میں کرامات مان چکا ہوں. اشرف الجواب میں مولانا نے لکھا ہے. ایک تو یہ کہ ہر سال دارالعلوم دیوبند میں سالانہ جلسے کے اندر مقامی لوگ ہوتے تھے 40 50 100 کے قریب کا. ایک سال جلسے کی شہرت زیادہ ہو گئی اور ہم کو پتہ نہیں چلا. ہم نے معمول کے مطابق کھانا پکایا، مہمان آ گئے 1000-1500 اور کھانا پکا تھا 50-60 آدمی ہو. تو حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتی جو ان کے استاد تھے، وہ بڑے ولی مجذوب مشہور تھے، کہنے لگے آج ولی کا زور معلوم ہوگا، آج پتہ چلے گا. تو کہا جب کھانا تیار ہو گیا تو مولانا تشریف لائے اور دیگ کے اوپر اور پتیلے کے اوپر اور روٹیوں کے اوپر پڑھ کر کے دم کیا اور کہا بسم اللہ کرو. کہا 1500 آدمیوں نے کھانا کھایا اور وہ کھانا موجود تھا، تمام طلباء نے کھایا اور پھر دارالعلوم دیوبند کے قصبے میں بڑھ گیا. مولانا اشرف علی لکھتے ہیں کہ میں خود ان کے منتظمین میں سے تھا، میں نے دیکھا ہے، میں کرامت مان لیا. یہ خالص کرامت تکثیر الطعام کانت معجزۃ لنبینا صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوسرا واقعہ یہ لکھا ہے کہ مسجد نبوی میں ٹھہرا ہوا تھا، ایک اعرابی آیا اور اس نے بڑی لجاجت سے منت کی اور کہا آج میرے ساتھ افطار کر لو، آج میرے ساتھ افطار کر لو اور جلدی میں کھانا بھی کھلا دوں گا. کہ میں نے کہا گھر کہاں ہے؟ کہا مسجد نبوی کے پیچھے ورا المسجد. تو میں نے کہا بہت اچھا. کہا اذان کے وقت جب مسجد نبوی میں اذان ہونے لگی تھی ہم اس کے ساتھ روانہ ہو گئے. وہ مدینہ منورہ سے باہر نکلا، وہاں پر کھیت آئے، کھیتوں سے آگے بڑھا، اندھیرا ہو گیا، رات ہو گئی. اس نے کہا لا حرج انشاءاللہ، اللہ یجعل لنا فی الوقت برکہ، شیخ لا تحزن. میں نے کہا بس مصیبت ہو گیا، آئندہ خیال رکھوں گا. مغرب بھی گئی، عشاء بھی گئی، حرم کی تراویح بھی گئی. کہا اس کے ساتھ گئے، اس نے کچھ جو توفیق تھی وہ جلدی جلدی پیش کیا. میں سورج اس کو دیکھتا ہوں، ستاروں کو، آسمان کو کہ بالکل اندھیرا چھا گیا. اس نے کہا لا ہونا انشاءاللہ وقت باق لنا لا حرج اے شیخ. کہا جب میں واپس آیا میرے اندازے کے مطابق 3 گھنٹے سے زیادہ گزرے. تو مسجد نبوی میں نے مؤذن سے پوچھا کہ تراویح ہو گئی؟ اور اس نے کہا دماغ خراب اور کٹورا چاٹ رہا تھا. کہا ابھی اذان ہو گئی مغرب کی، افطار لوگ کر رہے ہیں، ابھی مغرب کی نماز نہیں ہوئی اور عشاء تراویح ہو گئی، کہاں سے آئے آپ؟ کہا میں نے سر پکڑ کے بیٹھ گیا، لے بابا یہ 2-3 گھنٹے جو ہم چلے وہ کہاں گئے؟ حکیم الامت نے فرمایا ان 2 واقعات کو پیش کیا ہے، ایک دارالعلوم دیوبند میں سالانہ جلسے کے کھانے کا اور دوسرا یہ اعرابی کے ساتھ جانے کا کہ میں عملاً کرامت مان چکا ہوں. عملاً کرامت تو کہتے ہیں اس کو ہے کہ عقل پھٹ جائے بالکل. ہر کے عادت آرامی کو ہے، سب کے لیے تھوڑا ہوتا ہے کہ سب کو جی ایسا کیوں ایسا کیوں. تو کرامت جس کی ہے وہ سمجھتا ہے، اللہ اس کو منواتا ہے، سب کو نہیں منواتے، نہ سب کو ماننا ضروری ہے. اس لیے علماء لکھتے ہیں بزرگان دین کی کرامات ماننا ضروری بھی نہیں ہے، بس حسن ظن رکھنا چاہیے. لیکن بزرگان دین کو بس بحیثیت بزرگ اور ولی کے ماننا یہ ضروری ہے کہ اللہ کے نیک بندے اور ان سے تعلق و محبت ضروری ہے.